تو یہ بہت سارے لوگ اس کو کسی آئینی حقوق سے یا اقوام متحدہ کی قراردادیں یا متنازع حیثیت سے جوڑتے ہیں. میرا خیال ہے یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ اس کو ضروریات کے حساب سے، لوگوں کی ضرورت اور لوگوں کے وہاں کے حالات کے حساب سے سبسڈیز دے دی جاتی ہے. 30 روپے میں آپ صدر سے سیکریٹ تک سفر کرتے ہیں. آج بھی سوات اور آپ کے چترال کے ایریا میں کئی جگہوں پہ ٹیکسز نہیں ہیں. یہ پاکستان کے آئینی صوبے کے حصے ہیں. وہاں میں کارگل میں کسی سے بات کی تو وہاں پہ یعنی واٹر ہیٹنگ سسٹم کی مشینوں تک کے اوپر گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہے. ہماری جو صوبائی حکومت ہے اس نے گھٹنے ٹیک دیے، وہ دباؤ برداشت نہیں کر سکی اپنا حق کو سسٹین رکھنے میں یا اس سبسڈی کو برقرار رکھنے میں، وہ کامیاب نہیں ہو پا رہی. گلگت بلتستان کے لوگ ہر حوالے سے پاکستانی شہری ہے، ان کو پاکستان کے دیگر شہریوں جیسے حقوق دے دیے جائیں. السلام علیکم جی، ڈیلی کیڈو کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں شاہد کمال. ناظرین، گلگت بلتستان میں جہاں سردی شدت اختیار کر رہی ہے، وہیں پہ سیاسی ماحول میں گرما گرمی ہمیں نظر آ رہی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی یہی تسلسل چلتا آ رہا ہے. چند روز قبل ہم نے جشن آزادی گلگت بلتستان منایا. ہمارے جو آبا و اجداد ہیں انہوں نے ڈوگروں سے اپنی آزادی تو حاصل کر لی، لیکن 75 سال گزر گئے. لیکن ہم نے ان 75 سالوں میں کیا کیا سوائے ایک سیلف گورننس آرڈیننس اور چند صدارتی آرڈیننس کے؟ ہم نے کیا حاصل کیا؟ مجھے بارہا وہ اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے، تھے تو وہ اپنے ہی آبا کہ مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو. ناظرین، گلگت بلتستان سبسڈی کا مستحق کیوں ہے؟ آج کل جو اہم ایشو گلگت بلتستان میں بن رہا ہے وہ گندم سبسڈی کو لے کر ہے، اور وفاق پاکستان گلگت بلتستان کو سبسڈی کیوں ختم کرنا چاہتا ہے؟ وفاق کو گلگت بلتستان سے کیا فوائد حاصل ہیں؟ انہی سب بہت سارے سوالات کو لے کر آج ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ہمارے ایک معزز مہمان کو. اور آپ پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے، کھرمنگ سے آپ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ الیکشن بھی لڑ چکے ہیں، جانی مانی شخصیت ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں انجینئر شبیر صاحب. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ شبیر صاحب، آپ نے اپنی گناگوں مصروفیات میں سے وقت نکال کر پروگرام میں آئے. اچھا، سب سے پہلے کرنٹ ایشو پہ میں بات کروں گا جو اہم پورٹ فولیو ہے گلگت بلتستان کا. تو ایک سوال ابھر آتی ہے کہ ہم سبسڈی کے مستحق کیوں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ شاہد صاحب. ساری دنیا کے اندر، نہ صرف ہم بلکہ پوری دنیا کے اندر سبسڈیز کا رواج موجود ہے. جہاں پہ جو غریب عوام ہے یا جو بھی عام عوام کی دسترس میں چیزوں کو لانے کے لیے، خاص طور پہ کموڈیٹیز کو سبسڈیز دے دی جاتی ہیں، یہ پوری دنیا کے اندر موجود ہے. اب جہاں تک ہماری بات ہے وہ یہ ہے کہ جغرافیائی لحاظ سے بھی آپ اگر دیکھیں اور ایکسیس کے لحاظ سے آپ اگر دیکھیں، لوگوں کے وہاں معاشی حالات آپ اگر دیکھیں، تو ہر حوالے سے گلگت بلتستان کے لوگ اس بات کے حقدار ہیں کہ وہاں پہ چیزیں سبسڈائزڈ ہوں. اس وقت کی حکومتیں جب 70s کے اندر گلگت بلتستان کے اندر جب سبسڈی دینے لگی تو انہوں نے یہی کچھ دیکھ کے، یہی کچھ سوچ کے وہاں گندم پہ اور دیگر کئی ساری چیزوں پہ سبسڈی دی تھی کہ یہاں پہ جیسے مثلا اگر ہمارے ہاں آپ اگر دیکھ لیں تو جو کموڈیٹیز جو جاتی ہیں وہ یہاں اسلام آباد سے تو خیر نہیں، پنڈی یا پنجاب سے جاتی ہیں. اس حساب سے گلگت بلتستان بہت فار فلانگ ہے، بہت زیادہ دور ہے اور دشوار گزار علاقوں میں اور پہاڑی علاقوں میں ہم بسر کرتے ہیں، جہاں پہ جو کلٹیویشن جو لینڈ ہے یا جو قابل کاشت جو زمین ہے وہ بڑی کم تعداد میں موجود ہے، اور وہاں پہ اتنی پروڈکشن ہے نہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ لوگ اپنی ضروریات پوری کر سکیں. اس لیے وہاں پہ گندم پہ، اب تو گندم پہ سبسڈی رہ گئی تھی، اب وہ ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ بہت سارے لوگ اس کو کسی آئینی حقوق سے یا اقوام متحدہ کی قراردادیں یا متنازع حیثیت سے جوڑتے ہیں. میرا خیال ہے یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ اس کو ضروریات کے حساب سے، لوگوں کی ضرورت اور لوگوں کے وہاں کے حالات کے حساب سے سبسڈیز دے دی جاتی ہے اور دیتی رہی ہے گورنمنٹس. اور اب اگر ختم کی جا رہی ہیں تو مجھے کم از کم نہیں لگتا کہ ایسے کیا وہاں پہ حالات تبدیل ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو سبسڈیز کی ضرورت. شبیر صاحب، ہمارے جو ہمسائے ملک ہیں متنازع
اس میں تو تقریباً 26 اشیاء پہ جو ہے وہاں پہ سبسڈی دی گئی، لیکن گلگت بلتستان میں صرف گندم پہ تھی، اسی کو بھی ختم کرنے کی باتیں چل رہی ہیں. کیا وفاق کا یہ جو سلوک ہے وہ یہ ہمارے ساتھ بدقسمتی ہے کہ گلگت بلتستان کو جس طرح سے ایک تنازع کشمیر کے ساتھ ہمیں جوڑ کے ایک عرصے سے آلریڈی ہمیں ہمارے تمام حقوق سے محروم رکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. مثلا میں ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے لکھا ہے، اگر آپ نے دیکھا ہو، میں نے کارگل میں کسی سے بات کی تو وہاں پہ یعنی واٹر ہیٹنگ سسٹم کی مشینوں تک کے اوپر گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہے. آپ اندازہ کریں وہاں پہ ایک طبقہ ہے جو سب سے غریب طبقہ ہے، اس کو راشن فری دیا جا رہا ہے. وہاں پہ مجھے پتہ چلا کہ 1800 کا جو چاول ہے وہ 700 روپے بوری وہاں پہ عام عوام کو سبسڈائزڈ چاول مل جاتا ہے. وہاں پہ 550 میں کچھ 1700 کا آٹا وہاں پہ بوری. تو سوال یہ بنتا ہے ہمیں کیوں نہیں؟ تو اب یہاں پہ ظاہر ہے یہ چیزیں اب ہمیں وفاق سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ نے گلگت کے بلتستان میں ایسا کیا انقلاب لے کے آئے ہیں کہ اب آپ یہاں پہ آ گئے ہیں کہ سبسڈی ختم کی جائے، اور جیسے وہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں وہاں پہ بہہ رہی ہوں. تو اب اس وقت مجھے جو لگتا ہے وہ یہ کہ ہماری جو صوبائی حکومت ہے اس نے گھٹنے ٹیک دیے، وہ دباؤ برداشت نہیں کر سکی وفاق کی طرف سے، کیونکہ اب وفاق جس طرح کے معاشی حالات میں مقابلہ کر رہا ہے وفاقی حکومت، وہ اس میں ظاہر ہے زیادہ سے زیادہ بچت کی پالیسی پہ وہ چل رہی ہے. ایسے میں گلگت بلتستان کی سبسڈی سمیت بہت ساری سبسڈیز وہ ختم کرنا چاہتی ہیں. ایسے میں ہماری جو حکومت ہے انہوں نے مجھے جو لگتا ہے وہ یہ کہ اپنا حق کو سسٹین رکھنے میں یا اس سبسڈی کو برقرار رکھنے میں وہ کامیاب نہیں ہو پا رہی. اچھا شبیر صاحب، مجھے یہ بتا دیں، ہم نے ڈوگروں سے آزادی تو حاصل کر لی، پھر اس کے بعد ہم متنازع کیسے اور کیوں بن گئے؟ دیکھیں یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے. یہ ایک بڑی انفارچونیٹ ہے کہ گلگت بلتستان پورے پاکستان کے، آج کے پاکستان کے جتنے بھی حصے ہیں اس میں سے گلگت بلتستان واحد خطہ ہے جو وہاں کے لوگوں نے لوکلی ڈوگروں سے لڑ کے، یا اس وقت تو اب سمجھ لیں انڈیا کا قبضہ ہو چکا تھا، اس کے بعد لڑ کے اس علاقے کو آزاد کیا، اور آزاد کر کے ہم نے اپنے ول پہ پاکستان کے ساتھ الحاق کیا. اور آج بڑا اتفاق ہے کہ آج ہی 16 نومبر وہ دن ہے جس دن 1947 کو آج ہی کے دن 16 دن آزاد رہنے کے بعد گلگت بلتستان نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، یا یہاں سے جو پولیٹیکل ایجنٹ سردار عالم صاحب تھے وہ وہاں آ گئے اور پاکستان کی حکومت وہاں پہ قائم ہو گئی. اس وقت کیونکہ پورا کشمیر کا ایک حصہ انڈیا میں چلا گیا، ایک حصہ 2 حصے آپ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو لے لیں تو یہ پاکستان میں آ گیا، اور جو کشمیر کی جو ریاست تھی وہ ایک بہت بڑا قضیے کی صورت اختیار کر گئی. اس قضیے کو انڈیا اقوام متحدہ میں لے گیا، اور اس وقت پھر اقوام متحدہ میں یہ طے ہو گیا کہ اس کو ایک رائے شماری کے تحت اس کا فیصلہ کیا جائے گا کہ لوگ کہاں رہنا چاہتے ہیں، کہ وہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ. اب وہاں پہ ظاہر پاکستان کو ووٹوں کی ضرورت تھی. اس وقت گلگت بلتستان کی کوئی 6 لاکھ کی آبادی تھی، تو ہم باوجود اس کے کہ ہم نے اس ریاست سے آزادی حاصل کی تھی اور پاکستان سے ہم نے الحاق کیا تھا، دوبارہ ہمیں اس مسئلے سے جوڑ دیا، اس لیے کہ اس سے گلگت بلتستان کے ووٹ سے اس رائے شماری کے اوپر فرق پڑے گا. مجھے جو لگتا ہے وہ وہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن اس کے بعد ریاست پاکستان نے ہمیں کشمیریوں کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت 1949 کراچی معاہدے کے تحت اپنی تحویل میں لے لیا، یعنی اپنی ایڈمنسٹریشن میں لے لیا. لیکن نہ ہمیں پاکستانیوں جیسے حقوق دیے، نہ آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کے جیسے حقوق دے دیے. تو آج بھی ہم متنازع ہیں، اور سب سے زیادہ جو کشمیر کے نام پہ قربانی دینے والے لوگ ہیں وہ میری نظر میں گلگت بلتستان کے لوگ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب کم از کم وقت آ گیا ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو وہ حقوق دے دیے جائیں جس کو آپ اگر سمجھتے ہیں متنازع ہیں تو آپ آزاد کشمیر کے لوگوں جیسے حقوق دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستانی ہے، جیسے سپریم کورٹ کے جو 2 فیصلے ہیں
ان دونوں میں 1999 2019 دونوں فیصلوں میں انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کے لوگ ہر حوالے سے پاکستانی شہری ہے، ان کو پاکستان کے دیگر شہریوں جیسے حقوق دے دیے جائیں. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی گورنمنٹ آف پاکستان نہیں مان رہی، لیکن IMF کی مان کے وہ ہماری سبسڈی ختم کرنا چاہتی ہیں، اس لیے کہ اس میں شاید کوئی 7-8 ارب کی بچت ہے، وہاں پہ حقوق دینے سے شاید کچھ مزید ان کو دینا پڑ جائے. تو یہ ہمارے ساتھ ایک انفارچونیٹ ہے، اور میں اس کو اکثر ایک ریاستی منافقت کہتا ہوں اس کو. بالکل. اچھا شبیر صاحب، ہماری جو صوبائی گورنمنٹ ہے وہ مسلسل اس بات پہ اڑی ہے کہ گندم سبسڈی ختم ہونی چاہیے، لیکن عوام اس بات پہ اڑے ہیں کہ گندم سبسڈی یہاں سے ختم نہیں ہونی چاہیے. لیکن حکومت کے پاس کون سے ایسے شواہد ہیں، ٹھوس وجوہات ہیں جس کی بنا پہ حکومت چاہتی ہے کہ سبسڈی کا خاتمہ عوام کے فائدے میں ہے؟ دیکھیں، اب حکومت نے تو یہ اقدام وفاق کے دباؤ پہ کیا ہے، یہ اقدام اٹھایا ہے. اب ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کا دفاع کیسے کیا جائے. اب وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو سمجھا دیں کہ اس میں آپ کا فائدہ ہے. اب مجھے اس بات کی نہیں سمجھ آتی کہ ایک بوری گندم پہ وہ 3,000 ہم سے اضافی نکال کے کون سا ہمیں فائدے دینا چاہ رہی ہے. اور میں نے جیسے آپ سے ابھی بات چیت ہو رہی تھی تو میں نے پہلے کہا کہ کون سے ایسے اقدامات اس حکومت نے کر لیے ہیں جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی ہزاروں ایکڑ زمینیں وہاں پہ آباد کر دی ہیں، ایسے لوکلی اتنے گندم کا پروڈکشن انہوں نے کر لیا ہے، اتنا کچھ وہاں پہ انہوں نے ترقی کی ہے کہ ہمیں اب زراعت ہماری اتنی ترقی کر گئی ہے کہ اب ہمیں وفاق کے جو بقول ان کے سڑے ہوئے گندم کی ضرورت نہیں ہے. تو مجھے تو اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے، بلکہ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کے منہ سے نوالا چھیننے اور لوگوں کو بھوکا مارنے کا کی ایک پالیسی مجھے اس میں نظر آ رہی ہے. اچھا شبیر صاحب، NFC میں شمولیت ہمیشہ سے ہمارا اہم پورٹ فولیو رہا ہے. تو NFC میں اگر شمولیت دی جاتی ہے تو پچھلی دفعہ جب عمران خان صاحب اسکردو آ رہے تھے اور جو صوبائی سیٹ اپ دینے کی بات چل رہی تھی، تو ایسے میں ایک انتشار حلقے کے اندر پیدا ہوا تھا پورے گلگت بلتستان میں کہ گلگت بلتستان کی عوام چاہتی کیا ہے. ایک سبسڈائز صوبہ، ایک آئینی صوبہ چاہتی ہے، یا ایک متنازع سبسڈائز صوبہ چاہتی ہیں. تو ایسے میں مجھے بتا دیں کہ ہمارا اہم مطالبہ کیا ہے عوام کا، چونکہ ایسے میں یہ تصور بھی دیا جا رہا تھا کم از کم عوام میں ریفرینڈم کرایا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ اصل میں عوام چاہتے کیا ہے. دیکھیں یہ کنفیوژن ہے، دیکھیں یہ کنفیوژن ہے کہ اگر ہمیں صوبہ بنایا جاتا ہے تو پھر سبسڈی نہیں ملے گی. جیسے میں نے پہلے کہا، اس سبسڈی کا متنازع حیثیت سے کسی صوبے سے یا کسی عالمی تنازع سے یا کشمیر کی ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وہاں کے حالات، وہاں کے جو معاملات ہیں، جو معاشی جو پوزیشن ہے اس کو دیکھ کے سبسڈی دے دی جاتی ہے. اب اگر امریکہ میں کوئی انڈر پریویلیج لوگوں کو سبسڈی دی جاتی ہے تو اس نام پہ نہیں دی جاتی کہ جی ان کے پاس یہ متنازع ایریا ہے یا یہ کوئی اقوام متحدہ کے تحت اس کے فیصلے ہونا باقی ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. میری جو سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آئینی حقوق کا مسئلہ ہے، یہ NFC میں جانے کا جو مسئلہ ہے، یا جو آئینی اداروں میں آپ کی ریپرزنٹیشن کا جو مسئلہ ہے، وہ ایک اور چیز ہے اور سبسڈی ایک اور چیز ہے. ان دونوں کو مکس نہیں کیا جانا چاہیے. اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، آپ کو آئینی حق دینا یہ اسٹیٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے. 1999 اور 2019 دونوں کے فیصلوں میں یہ واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ ہر حوالے سے پاکستانی ہیں اور ان کو پاکستان کے دیگر شہریوں جیسے حقوق دے دیے جائیں. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈائریکشن ہے. بالکل. اب یہ حقوق دینا یہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو وہ تمام حقوق دے دیے جائیں جو دیگر پاکستان کے شہریوں کو میسر ہے. آپ کی جو اسمبلی ہے وہ آزاد اور خود مختار ہو. 18ویں ترمیم کے بعد یہاں کے صوبے اتنے خود مختار ہو گئے ہیں کہ کئی دفعہ یہ خود وفاق والے چیخ پڑتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ حال ہی میں عمران خان نے صوبوں کی اسمبلیاں ڈیزولو کی، وفاق کچھ بھی نہیں کر پائی، حالانکہ کوئی بھی پاکستان میں حکومتیں ہوں، ریاست ہو، کوئی بھی نہیں چاہتی تھی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمیں کسی طرح کے ہماری اسمبلی بالکل ایک ربڑ سٹمپ ہے. بظاہر تو ہم صوبائی سیٹ اپ میں ہیں، لیکن ہمارے ہاں حکومت بیوروکریسی کی ہوتی ہے، چیف سیکرٹری کی ہوتی ہے. لاسٹ ٹائم اسمبلی کے باہر ایک سپاہی نے کھڑے ہو کے کسی کو اندر جانے نہیں دیا. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کس طرح کے سیٹ اپ میں گزار رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا جو اصل مطالبہ ہے وہ
آپ کے جو آئینی حقوق کا وہ ضرور ہے، اس میں آپ ایک فل فلیج ایک صوبے کی بات کرتے ہیں. اب اس صوبے کے اندر ریاست نے مسئلہ کشمیر کے تنازع کو سامنے رکھ کر ایک عبوری صوبہ، یعنی آپ کو ایک صوبائی سیٹ اپ تو دے دیا جائے گا، لیکن یہ اس شرط پہ صوبہ ہوگا کہ فائنل سیٹلمنٹ آف کشمیر کے بعد اس ایشو کو، یعنی اس معاملے کو ریوزٹ کیا جائے گا، اس پہ دوبارہ غور کیا جائے گا. تو یہ اس معاملے کو ہو جانا چاہیے. لیکن ایک بات دوبارہ میں کہتا ہوں کہ اس کا سبسڈی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، آپ کو لگتا ہے جو سبسڈی ہمیں دی گئی ہے وہ ہماری متنازع حیثیت ہے اس وجہ سے نہیں دی گئی، بلکہ ہمارے معاشی حالات کی وجہ سے ہمیں دی گئی ہے؟ ایگزیکٹلی، اس کا متنازع حیثیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں پہ آپ اگر رمضان میں 400 ارب کی سبسڈی دے کے گندم پورے پاکستان میں ہے، جی آٹا یہاں پہ دے دیا جاتا ہے، تو اس کا متنازع حیثیت سے تو تعلق نہیں ہے. آج بھی آپ کے جو جتنے بھی میٹروز ہیں وہ چل رہے ہیں تو وہ سبسیڈائزڈ چل رہی ہیں. آپ اگر دیکھیں 30 روپے میں آپ صدر سے سیکریٹ تک سفر کرتے ہیں، یہی اگر آپ کسی ٹیکسی میں سفر کریں گے تو 1500 روپے ہیں. تو یہ جو سبسڈی دے رہی ہیں کسی متنازع حیثیت پہ نہیں ہے. آپ کے یہاں پہ آج بھی سوات اور آپ کے چترال کے ایریا میں کئی جگہوں پہ ٹیکسز نہیں ہیں. یہ پاکستان کے آئینی صوبے کے حصے ہیں، وہاں پہ ٹیکسز نہیں ہیں. یہ کسی متنازع حیثیت کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ وہاں کی ضرورت، وہاں کے جو معاشی حالات، وہاں کے جو لیونگ ہے لوگوں کی، اس کی ضرورت کے حساب سے وہاں پہ یہ چھوٹ دے دی گئی. شبیر صاحب مجھے بتا دیں انٹرنیشنل ہمارا سٹینڈرڈ کیا کہتا ہے کہ ایک متنازع علاقے کے لیے جس میں سبسڈی ہونی چاہیے اس حساب سے نہیں دی گئی تھی کیا؟ دیکھیں اس سے حوالے سے مجھے اس کی نالج نہیں ہے. میں جس طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ متنازع حیثیت کی وجہ سے دے دی گئی، میں نے بڑا کچھ سرچ کرنے کی کوشش کی، مجھے ایسی کوئی چیز نہیں ملی کہ کوئی متنازع حیثیت کی وجہ سے یا انٹرنیشنل جو ہماری حیثیت ہے اس وجہ سے دے دی گئی ہے. البتہ ایک چیز اصولی طور پہ دیکھیں، ایک متنازع علاقہ ہے، اس پہ ایک ملک قابض ہے، آپ یوں سمجھ لیں ایک ملک کے زیر انتظام ہے ہم. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس تنازع کا، اس علاقے کا کوئی فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے، تو اس ملک کے اوپر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ علاقہ جو متنازع ہونے کی وجہ سے کئی ساری چیزوں سے محروم ہے بنسبت ان علاقوں کے لوگوں کے جو آئینی طور پہ آپ کا حصہ ہے، تو اس ملک کے اوپر جس کے زیر انتظام ہم چل رہے ہیں ضروری ہے کہ وہ ان علاقوں کے اوپر خاص نظر رکھیں اور ان کو ان کے حقوق کی محرومی کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ سہولتیں دیں. جیسے کہ آپ نے بارڈر پار کی بات کی تو کافی ساری سہولتیں وہاں پہ موجود ہیں. تو ادھر کی حکومت کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آپ لاہور سے جو چیز پنڈی آتی ہے اور وہی چیز یہاں سے اسکردو جاتی ہے تو اس کے ریٹس میں، اس کی قیمتوں میں کیا فرق ہے. اچھا شبیر صاحب، ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا. عوامی نمائندے، جمہوریت کا یہ رول ہے پوری دنیا میں، آپ دیکھیں تو عوام اپنے نمائندے چنتی ہے اور نمائندے ان کے حق میں فیصلے کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ گلگت بلتستان میں کچھ ہمیں سسٹم الٹا نظر آ رہا ہے. عوام نے نمائندے تو چنے ہیں لیکن نمائندے ان کا دفاع نہیں کر رہے اور ان کی جگہ پہ ہماری عوامی ایکشن کمیٹی ہے. تو پھر جمہوریت کہاں رہ گئی؟ دیکھیے یہ بھی ہماری ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو عوام نمائندے منتخب کرتے ہیں ویسے اصولاً ان کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ عوامی حقوق کا دفاع کریں. لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو عوامی جو نمائندے ہیں وہ اس چیز کا دفاع کر رہے ہیں کہ ہم نے سبسڈی ختم کی. تو کیوں ختم کی؟ سبسڈی ختم کرنے کے جواز وہ آپ کو دے رہے ہیں کہ یہ معاملات تھے، یہ جواز تھا جس کی وجہ سے ہم سبسڈی ختم کر رہے ہیں. یعنی وہ ان طاقتوں کے ساتھ ہے، یعنی وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے سبسڈی ختم کی آپ کے عوامی نمائندے. حالانکہ ان کو ریزسٹ کرنا چاہیے تھا، اس کی مزاحمت کرنی چاہیے تھی کہ نہیں جی دیکھو ہماری عوام کی سچویشن یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سہولتیں ان سے اٹھا لیں. اب کیونکہ عوامی نمائندے نہیں کر رہے ہیں تو اس جو خالی سپیس کو کسی نے تو فل کرنا ہے. اب اس کی جگہ پہ عوامی ایکشن کمیٹی سامنے آ گئی. وہ پچھلے کئی سالوں سے 2013 سے میں عوامی ایکشن کمیٹی کو دیکھ رہا ہوں اور تب سے یہ عوامی ایکشن کمیٹی ہی ہے جو سڑکوں پہ آتی ہے اور اس طرح کے مطالبات لے کے دھرنے اور احتجاجات کرتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے، ہمارے لوگوں میں بھی، عوام میں بھی. ہمیں احتجاج کرنے کے لیے اور لوگ چاہیے اور اسمبلی میں جانے کے لیے اور لوگ چاہیے.
یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک بندہ اگر آپ کی سبسڈی کے خاتمے پہ پریشان نہیں ہوتا، ایک بندہ آپ پہ ٹیکس لگنے پہ پریشان نہیں ہوتا، اگر آپ کے وہاں پہ سبسڈی ختم کرنے پہ، آپ کی زمینوں پہ قبضہ کرنے پہ ایک بندہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، آپ اس کو اسمبلی میں بھیج دیتے ہیں، اور جو سڑکوں کی خاک چھان رہے ہیں اور جو آپ کے لیے احتجاجات کر رہے ہیں، جو آپ کے لیے جیل جا رہے ہیں، جو آپ کے لیے شیڈول 4 بھگت رہے ہیں، جو آپ کے لیے سڑکوں پہ خوار ہو رہے ہیں، ان کو آپ ووٹ نہیں دیتے۔ تو یہ خود ہمارے عوام کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ کسی کی جد و جہد نہیں ہوتی، کسی کا کہ بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تو چھوٹے بھائی کو، کسی کے والد صاحب بوڑھے ہو گئے تو اس کے بیٹے کو ہم ایک سیریز میں اقتدار تو دیتے جاتے ہیں، لیکن ہم اپنے لیے اٹھ کے جد و جہد کرنے والوں کو، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والوں کو، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا کر اس کو بھگت کر جیلوں میں شیڈول 4 میں جانے والوں کو ہم ووٹ نہیں دیتے یا سپورٹ نہیں دیتے۔ تو ایسے میں کچھ غلطی ہماری بھی ہے، ہمارے عوام کی بھی ہے۔ ان چیزوں پہ ضرور لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ بہت شکریہ انجینئر شبیر صاحب، آج ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پروگرام کو یہاں پر ہم اختتام کرتے ہیں۔ سوالات بہت ہیں، بہرحال گلگت بلتستان کے حوالے سے ہر شہری کے اوپر، ہر شہری کے دماغ میں یقیناً سوالات ابھر آتے ہیں، لیکن ان سوالات کا جواب آخر ہم حاصل کریں تو کس سے حاصل کریں، ہم الحاق کریں تو کس طرح سے کریں اور کس سے کریں، اور ہم کب تک متنازع رہیں، اور ہمیں کب آئینی حقوق ملیں، یہ سوالات ہر سیاسی شخصیت سے کی جاتی ہے، چاہے جس فورم پہ بھی ہو، لیکن جواب تاحال کسی کے پاس واضح موجود نہیں ہے۔ اپنے میزبان شاہد کمال کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔